ڈی میرٹس آف انٹرویو، اگر اس کی کچھ اسٹرینتھس ہیں تو کچھ ویکنیسز بھی ہیں. تو ویکنیسز کیا کیا ہے وہ اس پہ بات کرنی ہے ہم نے. ایک تو یہ کہ ٹائم کنزیومنگ اس کو سمجھا جاتا ہے. ٹائم کنزیومنگ کیسے ہے کہ اس میں سیٹنگ اپ ہے اس کی. آبویسلی یہاں انٹرویو ہونا ہے، ادھر پینل بیٹھے گا، ادھر یہ ہے، یہ دیکھو یہ کمپیوٹرز آن ہے، یہ فلاں چیز ہے. اگر اسکائپ پہ ہو رہا ہے تو یہ آبویسلی وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا سسٹم جس کے وہ ہو رہا ہے، اور ساری ہمیں الیکٹریسٹی اینڈ ایوری تھنگ. تو ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ اپ. پھر انٹرویو کا جو پروسیس ہے، اور پھر ٹرانسکرائبنگ. ابھی ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ ہر انٹرویو کو ٹرانسکرائب ہونا ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ٹرانسکرپشن جو ہے ایک بڑا لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے بعض اوقات، خاص طور پہ جب انٹرویوز زیادہ ہوں تو. اور پھر انالائزنگ، اور پھر فیڈ بیک اور رپورٹنگ. تو یہ ساری چیزوں میں جو انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس کے طور پہ بھی اس کو بعض دفعہ لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب بڑی ریسرچز ہیں اور اس میں بہت لوگ انٹرویو کرنے والے ہیں. اس کے اوپر آپ کوئی پالیسی چینج کر رہے ہیں، آپ کوئی کریکولم میں چینج لا رہے ہیں، سلیبس میں لا رہے ہیں، تو وہ اس میں پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 2-3 بندوں سے بات کر کے ہم چینج کر دیں. آبویسلی ہمیں بہت سارے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. فار انسٹنس آپ اسکول ہیڈس کو ہی لے لیں، کالج پرنسپلس کو ہی لے لیں، تو وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے لاہور کسی بھی بڑی شہر کے آپ لے لیں، تو کہاں ان سب کا کرنا یہ کہ وہ تو ایک کافی ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے. اور پھر آگے ساری سٹیجز. اور پھر کاسٹ وائز بھی ظاہر ہے ٹائم کنزیومنگ ہے. اور یہ ساری جو سٹیجز جن پہ بات کی ہے ان پہ پیسہ بھی تو لگتا ہے نا. آپ نے ٹرانسکرائب کرنا ہے، آپ نے اپنے سیٹ اپ کو دیکھنا ہے، آپ نے سپوز کسی کو انٹرویو کرنے کے لیے لیٹ سے کہ اس کارنر میں جانا ہے، اس کارنر میں جانا ہے، اسکائپ پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو ایون دین وہ آپ کے سارے سیٹ اپ پہ. تو کاسٹ وائز بھی اس کو بعض دفعہ یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ ابھی تو یہ جیسے کہ میں اسکائپ کی بات کر رہی ہوں، اسکائپ نے اس کو آسان کر دیا. ورنہ اگر ایک کوئی بندہ ایسا ہے کہ جیسے دور کہیں بیٹھا ہے اور اس کا انٹرویو ضروری ہے، تو وہ پھر آبویسلی ابھی بھی جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں بڑی فرمز ہیں جب اپنی وہ انٹرویو کرتی ہیں، اپنی سلیکشن انہوں نے کرنی ہے اور انہوں نے انٹرویو کیا 5-10 کینڈیڈیٹ کا، تو اس کے بعد جو فائنل انٹرویو اگر ان کا ہیڈ اگر لیٹ سے کہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہے، تو وہاں سے وہ پھر اس کو اب لوگ آتے ہیں اور وہ باقاعدہ ان کا تو ظاہر وہ پھر پینل وہ انٹرویو ان کا سلیکٹڈ جو فائنل لوگ ہوتے ہیں ان کا کرتا ہے. تو وہ اس سارے میں پروسیس میں ٹائم اور پیسہ سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی جو سائیکولوجیکل پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ انفلوئنسز فرام ٹرانسکرپشن میں نے آپ کو کہا کہ ہم یہ جو ہاں ہوں ہے اور اس کو بھی ہم نکالنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں مثلاً اس میں اوکے ہے یا اس میں ہم کہتے ہیں اب اس کو یہ ہے کہ کتنا آپ نے اس ٹرانسکرپشن کو اس سے کیا مطلب آپ نے اخذ کیا، یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے. جیسے اوکے کا ورڈ ہے، کوئی سی ٹرانسکرپشن میں آ رہا ہے کہ اوکے تو اب میں اس کو ٹرانسکرپشن کو سمجھ رہی ہوں کہ وہ کوئی آپ سے کنفرمیشن چاہ رہا ہے، اور دوسرا بندہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں کنفرمیشن نہیں چاہ رہا وہ آپ سے، وہ کوئی کوسچن کر رہا ہے، وہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے اس بات کو ایسے. تو فرق آ گیا نا. تو اس کو آپ ٹرانسکرپشن میں سے مطلب کیا اخذ کرتے ہیں، دیٹ از این ادر امپورٹنٹ پوائنٹ. خاص طور پہ میں اس کو ڈسکشن میں نہیں لا رہی کیونکہ وہ ہماری ڈسکشن کا پارٹ ہے نہیں ہے. کوالٹیٹیو ریسرچز جو ہوتی ہیں جو کہ زیادہ ان چیزوں پہ انٹرویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم انٹرویو کو پھر ہم فوکس کرتے ہوئے مطلب نکالتے ہیں اور اس میں سے پالیسیز بناتے ہیں. تو اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو انفر کیا کر رہے ہیں، اس میں سے ہم مطلب کیا نکال رہے ہیں. تو پھر یہ یہاں آ کے بھی فرق اور مشکل پڑ جاتی ہے. تو یہ اس کے کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں.